بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یروشلم کے بادشاہ کی کہانی بتانے جا رہے ہیں۔ یروشلم جسے اب یروشلم کہا جاتا ہے۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈون کی کہانی ایک نوجوان بادشاہ کی ایک قابل ذکر اور المناک کہانی ہے، جس نے اپنی کمزور اور بیماری کی وجہ سے بے پناہ چیلنجز کا سامنا کیا، پھر بھی صلیبی ریاستوں کی تاریخ کے ایک نازک دور میں ہمت اور لچک کا مظاہرہ کیا۔ یہاں اس کی زندگی اور دور حکومت کا ایک تفصیلی بیان ہے۔ بالڈون چہارم 1161 میں یروشلم کے بادشاہ ایملرک اول اور کورنٹی کی ملکہ ایگنس کے ہاں پیدا ہوا۔ وہ بادشاہ بالڈون سویم کا پوتا تھا۔ چھوٹی عمر میں بالڈون کو جذام، ایک دائمی اور لاعلاج بیماری کی تشخیص ہوئی، جس نے اس کی صحت اور ظاہری شکل کو متاثر کیا۔ اس بیماری سے جڑے بدنما داغ کے باوجود اس کی ماں ملکہ ایگنس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس نے شاہی تعلیم حاصل کی۔ 1174 میں 13 سال کی عمر میں بالڈون چہارم اپنے والد کی موت پر یروشلم کے بادشاہی کے تخت پر چڑھ گیا۔ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کی ماں ملکہ ایگنس نے ریجنٹ کے طور پر خدمات انجام دی۔ بالڈون کے دور حکومت میں سب سے اہم واقعات میں سے ایک 1177 میں مونٹ گسارڈ کی لڑائی تھی۔ 16 سال کی عمر میں اس نے ذاتی طور پر اپنے فوجیوں کی قیادت مسلم جرنیل صلاح الدین ایوبی کے خلاف کی۔ بہت زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود بالڈون کے افواج نے صلاح الدین کی فوج کو شکست دے کر ایک شاندار فتح حاصل کی۔ اس جنگ نے بالڈون کے عزم اور فوجی صلاحیت کو ظاہر کیا۔ بالڈون چہارم کے دور میں صلاح الدین کے ساتھ جاری لڑائیوں کی نشاندہی کی گئی، جس نے مقدس سرزمین میں یروشلم اور دیگر صلیبیوں کے زیر قبضہ علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اسے اپنے جذام کی وجہ سے صحت کے متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کو اب احساس ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی صحت بتدریج بگڑتی گئی۔ اس کے باوجود وہ بادشاہ کے طور پر حکومت کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ جیسے جیسے بالڈون کی صحت مسلسل خراب ہوتی جا رہی تھی، اس نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا۔ اس نے ہموار جانشینی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی بہن سبیلا کے بیٹے بالڈون پنجم کا نام اپنا شریک بادشاہ رکھا۔ بالڈون چہارم کا انتقال 1185 میں 24 سال کی عمر میں ہوا۔ اس کی موت کے نتیجے میں جانشینی کا بحران پیدا ہوا، کیونکہ بالڈون پنجم بھی بیماری کا شکار ہو گیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی موت ہو گئی۔ جانشینی کے نتیجے میں سبیلا کے بیٹے کو اس کی دوسری شادی سے مونٹ فرات کے کونرڈ کو یروشلم کے کونرڈ اول کی حیثیت سے تاج پہنایا گیا۔ اپنی مختصر زندگی اور جذام میں مبتلا ہونے کے باوجود بالڈون چہارم کو ایک بہادر اور پرعزم حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس نے وقتی طور پر صلاح الدین ایوبی کی پیش قدمی کو روکا اور اپنی بہادری سے اپنی رعایا کو متاثر کیا۔ کنگ بالڈون چہارم کی کہانی صلیبی ریاستوں کی تاریخ کا ایک پرجوش باب ہے، جو قرون وسطیٰ کے بادشاہوں کو درپیش چیلنجز اور صلیبی جنگوں کے ہنگامہ خیز دور میں اپنی سلطنتوں کا دفاع کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے غیر متزلزل جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ آخر میں اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔